جو یاتری جو پیسنجرز ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے بالکل بھی, انلیس وہ کاکپٹ میں بریک کر کے جا کے اٹیک کر کے, وہ بات ہے, وہ ایسے کچھ ہوا نہیں ہے. بٹ آپ بول رہے کسی اور آدمی لوگ نے انٹرفیئر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. کافی انجینئرز لوگ ہیں جس کو جانکاری ہے کہ کیسے سسٹم چل رہا ہے. آفٹر آل ایک کمپیوٹر ہے, کمپیوٹر کا آپ گھر میں بھی کمپیوٹر چلاتے ہیں آپ, کس کو جاستی جانکاری ہے؟ کوئی کمپیوٹر ایکسپرٹس کو جاستی جانکاری ہے, سافٹ ویئر انجینئرس کو جاستی جانکاری ہے. اگر کس کو جانکاری ہے کیسے اگر مینیپولیٹ کرنا ہے, کچھ فالٹ فائنڈ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. لیکن وہ ہوا کہ نہیں ابھی پتا کرنا چاہیے انکوائری سے. سر سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں پلان کرتا بھی ہے لیکن ٹیک آف کے وقت جو پائلٹ کی ذمہ داری ہوتی ساری چیزیں چیک کرنا روٹین, تو اس کے بعد بھی اگر ٹیک آف کرے تو ٹیک آف کے بعد بھی کیا ان چیزوں کو؟ جی ہاں ہو سکتے ہیں. میں آپ کو 2 ایویڈنس دکھا رہا ہوں جو رپورٹ میں بھی آیا ہے اور پہلے سے پتہ بھی لگ گیا ہے کہ پہلے تو ایئر کرافٹ ٹیک آف کیا ہے, پاور ٹھیک تھا, اس نے ٹیک آف کیا, اسپیڈ بھی چل رہی, قریب 5 سیکنڈ 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ تک کچھ تکلیف نہیں آئی. لیکن پہلے جو کوئی بھی پائلٹ کوئی بھی ایئر کرافٹ میں کرتے ہیں وہ بولتے ہیں پازیٹیو ریٹ آف کلائم. اس کا مطلب ایئر کرافٹ ہے گیئر اوپر کر لیجئے. اوپر کرنے کی کوشش ہوئی اور نہیں ہوا ہے. کیوں نہیں ہوا ہے؟ یہ ابھی تھوڑا ٹیکنیکل ایریا میں جاتا ہوں کہ سبھی ایئر کرافٹ میں, بوئنگ ہے, ایئربس ہے, سب میں ایک سوئچ ہوتی ہے, بولتے ہیں اسکواٹ سوئچ. وہ اسکواٹ سوئچ گیئر کے پاس میں انسٹال کی جاتی ہے. وہ سب کو سگنل, کمپیوٹرز کو سگنل بھیجتی ہے کہ ابھی جہاز زمین پہ ہے کہ جہاز اوپر گیا. ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. اگر جہاز زمین پہ ہے تو گیئر لیور تو ہے, اگر آپ اوپر کر لیں گے تو گیئر اوپر نہیں جا سکتے, کیونکہ یہ اسکواٹ سوئچ سب کو کمپیوٹرز کو انفارمیشن دیتا ہے کہ جہاز زمین پہ ہے, اگر گیئر اوپر کریں گے تو گیئر جائیں گے اوپر تو ایئر کرافٹ کو ڈیمیج ہو سکتا ہے. اس لیے میں صرف یہ ایلیمنٹری جانکاری کے لیے دکھاتا ہوں. یہ اسکواٹ سوئچ سب کو انفارمیشن دیتی ہے. اگر جہاز ایئربورن ہوا ہے اور ایک غلط انفارمیشن گیا ہے تو فیول کو سٹارویشن کرنے کے لیے پاسبلٹی ہے. جی ہاں پاسبلٹی ہے, لیکن یہ ہوا ہے کہ نہیں انکوائری کو رپورٹ کر دیجیے. بٹ یہ 2 چیز ہے. پہلے تو گیئر نیچے ہی رہ گیا ہے, اوپر گیا نہیں ہے, وچ شوڈ ہیو نارملی ہیپن. نارمل جہاز میں ایئر کرافٹ کے گیئر اوپر ہونا چاہیے. دوسرا چیز آٹومیٹکلی ریٹ میں نے کیا آگمنٹنگ پاور ہے, الیکٹریکل پاور ہے, ہائیڈرولک پاور ہے. جب دونوں انجن فیل ہوئے تو یہ پاور انسٹرومنٹس کے لیے, پائلٹ کے بینیفٹ کے لیے ریٹ ڈپلوائے ہو جاتا ہے. یہ ریٹ بھی ڈپلوائے ہوا تھا اپنے آپ. یہ دونوں چیز کیوں ہوا ہے؟ کوئی چیز غلطی ہوا ہے کہیں بھی, اس کو انکوائری کرنے دیجیے. سر اہم سوال اور لاسٹ سوال ہے کہ بلیک باکس ریکور ہو چکا ہے. ایسے حادثوں کے رپورٹس جو ہے پہلے بھی آپ نے اسٹڈی کیے ہیں, دیکھے بھی ہیں, تو کتنا آپ کو پاسبل لگ رہا ہے کہ بلیک باکس سے سچائی سامنے آ جائے گی جانچ میں؟ جی ہاں, یہ 2 پارٹ کا آنسر ہے جو آپ نے سوال پوچھا ہے. بلیک باکس میں ڈیٹا ہے. یہ سب سے کٹھن چیز جو ہے یہ ڈیٹا ریٹریو کرنے کے لیے. ابھی آپ کو سمجھانا کے لیے آپ کا کمپیوٹر گھر میں چل رہا ہے, وہ بہت بڑا فائل ہے, کہیں آپ کو کس نے بھیجا ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. وہ بڑا فائل, اس کو ٹائم لگتا ہے. وہ فائل اگر ڈاؤن لوڈ کرے گا تو آپ کے پاس وہ ڈیٹا آئے گا. اگر ڈیٹا آئے گا لیکن یہ ڈیٹا میں کیا ہے وہ انٹرپریٹ کرنے کے لیے بھی اسپیشلسٹ چاہیے. تو پہلے تو یہ ڈیٹا ریٹریو ہوا ہے, وہ ہوا ہے, لیکن بعد میں کافی اسپیشلسٹ لوگ ہیں جو ڈیٹا میں نے کیا انفارمیشن آتے ہیں کہ اتنی سیکنڈ میں پائلٹ نے یہ ایکشن کیا ہے, اتنی سیکنڈ میں پاور کھولا ہے, اتنی سیکنڈ میں پاور بند کیا ہے, اتنی سیکنڈ میں کو کیا, جو بھی ہوا ہے جہاز میں وہ ڈیٹا میں آ جائیں گے. لیکن کافی اسپیشلسٹ لوگ جو ہے وہ اس کو انٹرپریٹ کرنے چاہیے گے کہ وہ صحیح ہوا ہے کہ نہیں. اور جو اسپیشلسٹ ہے وہ بتائیں گے کہ کیوں کیا ہے, کیسے کیا ہے, کون سا ٹائم کو کیا ہے. یہ سب ڈیٹا ہے, اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے اسپیشلسٹ بولتے ہیں ایکسیڈنٹ انالیسس